کھلا تلواری ہاتھ میں لے کر مکہ کی راہ پاک میں بہت ہی تیزی سے بھاگ رہا تھا ایک نوجوان۔ مقصد صفا مروہ کی اس پار رہنے والا کچھ نیا دھرم والا لوگوں کو ختم کرنا، اپنی دادا پر دادا کی دھرم کا سر کر نیا دھرم اپنانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا۔ لیکن بیس راستے میں ملاقات ہوتی ہے اپنے ایک قریش دوسرے کی ایک بھائی کے ساتھ، اور وہ ہے نعیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نعیم اس نوجوان کو اچھی طرح جانتا ہے، نعیم کو اچھی طرح پتا ہے اس نوجوان کی طاقت کے بارے میں، اس کے جنون اور اس کا جیت کے بارے میں۔ اس نے جو کام ایک بار کرنے کے لیے سوچتا ہے اس کام کو انجام دینے تک خاموش نہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے جس کام کے لیے ایک بار وعدہ دیتے ہیں اس کام کو کسی بھی حالت میں ختم کرتے ہیں۔ نعیم ان کو پوچھتا ہے، وہی کرتا تلواری ہاتھ میں لے کر کہا جائے، اس نے بولتے ہیں محمد کی قاتل کرنا۔ نعیم گھبرا جاتی ہے لیکن ان کو سمجھ میں آنے نہیں دیتے اور بولتے ہیں تم نے جس دین کی آلو کو دبانے کے لیے جا رہا اس دین کی آلو تمہارے گھر میں بھی جل رہا، پہلے اپنے گھر سنبھالو، مطلب تمہارے بہن اور تمہارے جیزو نے اس دین کے قبول کر لیا۔ نوجوان ہے تورنت چلی جاتی ہے اس کو بہن کے گھر کے سامنے جاتے ہیں، ایسے کچھ آواز سنتے ہیں، ایسے میٹھی میٹھی آواز، لگتا ہے اس آواز کو پہلے بھی کبھی سنا۔ اس آواز دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کا سامنا کر نہیں سکتا۔ کون بنایا ہے، کس نے تیار کیا اس آواز کو نہیں جانتا اس نوجوان، لیکن جتنی ہی بار سنتا ہے اس آواز کو اتنی ہی بار اپنے اندر سے ایک الگ سکون ملتا ہے، اپنے دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے دروازہ نہ کرتا، دروازہ کھولتے ہی سامنے آتی ہے ان کا جیزو سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی یاد آتی ہے ان کا مقصود، انہوں نے دیا ہوا وعدہ کی باری میں جو اپنے گدروں کی نیتاؤں کے سامنے دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جیزو سے بھیڑ جاتی ہے۔ پتی کو بچانے کے لیے آیا ہو اس کے بہن بھی گھائل ہوتی، پھر بھی کوشش کرتی تھا جیسے مضبوط اور آگ سے بھی خطرناک اس بھائی کے ہاتھ سے اپنے پتی کے بچانے۔ بہن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس خون کو دیکھ کر اس کا اندر دیا اور پوچھتا ہے کیسے کر سکتا ہے تم لوگ ایسے، کیوں تم لوگ بے ایمانی کیا ہے اپنا ہی قوم کے ساتھ؟ بہن جواب دیتی ہے یہی ایک صحیح راستہ ہے، القدس ووقفت خلف الكهنة یہی حقیقت ہے، اس راستے میں چلے گا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بہن کی بات سنتے ہی اس نوجوان کی دل پگھلنے لگتی ہے، انہوں نے بولتے ہیں تم لوگ کیا کر رہا، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے بولتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے تم پاک ہونا ضروری ہے کہ تم ابھی بھی ناپاک، پہلے پاک ہو جاؤ۔ اور بہن کی کہنے کی مطابق وضو کر کے آتی ہے، بعد میں بہن ان کے سامنے ایک کاغذ کی ٹکڑا لاتی ہے جس میں لکھا تھا دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے اچھا اور سب سے بہتر کتابوں کی کچھ آیات، جس کو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنے لگتی ہے، اور کچھ آیات پڑھنے کے بعد ہی ان کا دل بگڑنے لگتی، ان کے سمجھ میں آنے لگا، ان کا آنکھوں سے آنسو بہانے لگتی، اور ساتھ ہی ساتھ چلنے لگا مکہ کے راست پات سے اس صافہ پہاڑوں کی طرف۔ لیکن اس بار ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر نہیں، اس بار چاہتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے نیچے اپنے تلواری رکھ کر اپنا آپ کا سرنڈر کر دینا اس مہان رب العالمین اللہ کے پاس، جس کا ہاتھ میں ہم سب کا حیات، ہم سب کا موت۔ اب تک جس نوجوان کے بارے میں بات کر رہا نوجوان کا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دوست اور سانس کے بارے میں بچار کرنے والا عرب کی شیر، اسلام کی دوسری خلیفہ جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد میں بھی نبوت کے دروازے کھولا ہوتے تو اس کا حصہ عمر بن جاتا تھا، جس کے کارن عرب کے مسلمانوں نے پہلی بار کے لیے کھلے عام نماز پڑھنے پا۔ حضرت عمر کا جنم ہوتی ہے 587 مکہ کی قریش بنو عدی گوتر میں، ان کا پتا خطاب بن نفیل اس ٹائم میں تھا ایک بہت ہی شکھت اور سمانت ویکتی میں سے ایک۔ اس ٹائم میں عرب کے لوگ زیادہ تر شکشا حاصل نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر اور ان کا پتا دونوں نے بہت ہی سیکھی، اسی لیے مکہ کے لوگ ان دونوں کو بہت ہی پسند کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پہلی بار کے لیے مسلمانوں پر دیا آتی، محبت آتی۔ مسلمانوں نے جب
अबिसिनिया हिजरत कर रहा। उस वक्त एक घटना के कारण उन्होंने जब देखा था मुसलमानों ने अपने परिवार को अपने गांव अबिसिनिया में जा रहा था, तब उनके दिल में मोहब्बत आती। कुरैश की एक बहुत ही इज्जतदार महिला उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त हंतम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके पास हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर बोलते हैं कि तुम लोग चली जा रहे हैं गाँव से। उम्मे अब्दुल्लाह बोलती है, हाँ, आपने हमारे साथ बहुत ही गलत कर, हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है। कसम खुदा की, जब तक आप लोग ये सब बंद नहीं करेगा तब तक हम लोग देश में दोबारा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाते, अल्लाह तुम सबका हिफाजत करे। इधर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करती अल्लाह ताला से, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के लिए उमर या फिर अबू जहल का कबूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करते हैं। काफिर ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर लाने, लेकिन उमर ने पहली और आखिर बार के लिए वादा की खिलाफ करते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम कबूल करने के बाद अपने तलवारी हाथ में लेकर काबे के सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, अगर किसी का माँ की गोद खाली करना चाहते या फिर किसी का बीवी को विधवा बनाना चाहते, मुझे रोक कर देख सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐसे ऐलान सुनकर काफिरों के दिल में डर के धड़कने लगती। तो दोस्तों, आज इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।